ایک گاؤں میں 3 عورتیں رہتی تھیں جو اپنی بدگوئی اور دوسروں کو ستانے کی عادت کے لیے مشہور تھیں۔ یہ عورتیں ہمیشہ دوسروں کو نیچا دکھانے اور ان کی خوشیوں کو برباد کرنے کی کوشش میں مصروف رہتی تھیں۔ گاؤں کے لوگ ان کے رویے سے تنگ تھے لیکن ان کے خلاف کچھ کرنے کی جرأت نہیں کرتے تھے۔ ان عورتوں میں سب سے زیادہ نشانہ ایک نیک دل عورت بنی تھی جو گاؤں میں اپنی مہربانی اور دوسروں کی مدد کے لیے مشہور تھی۔ یہ نیک عورت نہایت عبادت گزار اور عاجزی کرنے والی تھی۔ وہ ہر وقت اللہ کی رضا کے لیے کام کرتی اور گاؤں کے لوگوں کی مدد کرنے میں خوشی محسوس کرتی تھی۔ لیکن ان 3 عورتوں نے اس کی شرافت کو اس کی کمزوری سمجھ لیا اور اسے ہر وقت تنگ کرنے اور ذلیل کرنے کی کوشش میں لگ گئیں۔ وہ نیک عورت کے بارے میں جھوٹے الزامات لگاتیں، اس کے خلاف جھوٹی باتیں پھیلات اور اسے ہر موقع پر نیچا دکھانے کی کوشش کرتیں۔ نیک عورت نے ان عورتوں کے ان رویوں کے خلاف کبھی بدلہ نہ لیا اور ہمیشہ صبر اور دعا کا راستہ اپنایا۔ وہ اللہ سے مدد مانگتی رہتی کہ ان عورتوں کے دل بدل جائیں اور وہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں۔ لیکن ان عورتوں کی ضد اور غرور میں اضافہ ہوتا رہا۔ ایک دن ان عورتوں نے ایک نہایت شرمناک منصوبہ بنایا۔ انہوں نے گاؤں کے چوراہے پر سب کے سامنے نیک عورت کو بے عزت کرنے کا ارادہ کیا۔ انہوں نے نیک عورت کو چوراہے پر بلایا اور اس کے بارے میں نہایت گندی اور جھوٹی باتیں کرنا شروع کر دیں۔ گاؤں کے لوگ یہ سب دیکھ رہے تھے لیکن کوئی بھی ان کے خلاف بولنے کی ہمت نہ کر سکا۔ نیک عورت نے اس موقع پر بھی خاموشی اختیار کی اور اپنے دل میں اللہ سے مدد کی دعا کرتی رہی۔ اس نے اللہ پر یقین رکھا کہ وہ اس کی مدد کرے گا اور ان ظالم عورتوں کو ان کے اعمال کی سزا دے گا۔ اسی دوران اچانک آسمان پر گہرے بادل چھا گئے اور تیز ہوا چلنے لگی۔ لوگ خوفزدہ ہو گئے کہ شاید کوئی بڑی آفت آنے والی ہے۔ اسی وقت ان 3 عورتوں کے جسموں میں عجیب سی تبدیلی ہونے لگی۔ ان کے ہاتھ اور پاؤں سکڑنے لگے اور ان کے چہرے بگڑنے لگے۔ گاؤں کے لوگ حیرت اور خوف سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ کچھ ہی لمحوں میں وہ تینوں عورتیں کتیوں کی شکل میں بدل گئیں۔ یہ منظر دیکھ کر گاؤں کے لوگ کانپ اٹھے اور سمجھ گئے کہ یہ اللہ کا عذاب تھا جو ان عورتوں کے گناہوں کے نتیجے میں نازل ہوا۔ نیک عورت نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے اس کی مدد کی اور ظالموں کو ان کے انجام تک پہنچا دیا۔ اس واقعے کے بعد گاؤں کے لوگ اور بھی زیادہ نیک عورت کی عزت کرنے لگے اور اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ گاؤں کے بزرگوں نے فوراً نیک عورت کے پاس آ کر معافی مانگی اور اسے تسلی دی کہ اللہ نے خود ان ظالم عورتوں کو ان کے انجام تک پہنچا دیا ہے۔ نیک عورت نے سب کو نصیحت کی کہ اللہ سے ہمیشہ ڈرنا چاہیے اور کسی پر ظلم کرنے سے باز رہنا چاہیے۔ اس کے الفاظ لوگوں کے دلوں میں اتر گئے اور پورے گاؤں میں ایک تبدیلی آ گئی۔ نیک عورت کی دعا کی قبولیت اور اللہ کے عذاب کا یہ منظر گاؤں کے بچوں کے لیے بھی ایک سبق بن گیا۔ وہ ہر وقت اپنے والدین سے پوچھتے کہ ہمیں کیسے نیک اور اللہ کے قریب رہنا چاہیے۔ اس کے جواب میں بزرگ لوگ انہیں بتاتے کہ صبر، دعا اور اچھے اعمال ہی انسان کو اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ چند مہینے بعد گاؤں کے لوگ ایک بار پھر اس نیک عورت کے پاس آئے اور اسے اپنا رہنما بنانے کی درخواست کی۔ انہوں نے کہا کہ اس کی دعاؤں اور نیک اعمال نے گاؤں کو تباہی سے بچایا ہے اور اب وہ چاہتے ہیں کہ وہ انہیں صحیح راستے پر چلنے کی رہنمائی کرے۔ نیک عورت نے یہ ذمہ داری اللہ کے بھروسے پر قبول کر لی اور گاؤں کے لوگوں کو روزمرہ کی زندگی میں اسلام کے اصولوں پر عمل کرنے کی تعلیم دینے لگی۔ دوسری طرف ان 3 عورتوں کی حالت مزید بگڑتی گئی۔ کتیوں کی شکل میں وہ جنگل میں بھٹکتی رہیں اور ان کا کوئی مددگار نہ تھا۔ لوگ جب بھی انہیں دیکھتے تو سبق حاصل کرتے اور اللہ کی قدرت پر ایمان مضبوط کرتے۔ گاؤں کے لوگ اب پہلے سے زیادہ نیک ہو گئے تھے۔ وہ ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کرتے اور اللہ سے معافی مانگتے رہتے۔ نیک عورت کی یہ کہانی نسل در نسل منتقل ہوتی رہی
اور آج بھی اس گاؤں کے لوگ اس واقعے کو یاد کر کے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔